ایک مزدور آدمی تھا، کئی دن سے اس کو مزدوری نہیں ملی تھی، کئی دن سے اس کو مزدوری نہیں ملی تھی، اور اس کے گھر والوں نے فرمائش کی ہوئی تھی کہ آج ہمارا دل یہ کر رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہمارے گھر پکنی چاہیے۔ اس مزدور کے مالک نے 1 دینار دیا، کہا کہ یہ جو آپ کی مزدوری ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ دینار ویسے دے رہا ہوں۔ اس مزدور نے سوچا کہ یہ اس درہم کو میں گھر کیسے لے کر جاؤں، میرے گھر والوں نے جو فرمائش کی تھی جس چیز کی، میں وہی چیز لے کر جاؤں۔ وہ مزدور آدمی بازار گیا، بازار سے ہر چیز خریدی اور اپنی بیوی کو دی، کہا کہ اس کو پکاؤ، میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ کمرے میں جا کے سو گیا۔ جب جو کام بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، دکھلاوا نہ ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے اس میں دکھلاوا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی امداد مدد کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ اوت پہاڑ جتنے بھی پیسے خرچ کر دیں لیکن نیت اچھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر اوت پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں۔ وہ بزرگ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد تھی، میں نماز کے لیے کچھ پہلے چلا گیا، میں نے دیکھا کہ مسجد میں ہمارے محلے کا جو بڑا چودھری ہے جس کے پاس جائیداد ہے، مال ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں بھی اس چودھری صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ایسا درویش آدمی آتا ہے، ایک ایسا بزرگ آدمی آتا ہے کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور اس نے آ کر مسجد میں بیٹھ کر اس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ کئی دن سے میں بھوکا ہوں، 3 دن ہو گئے، میں نے کچھ نہیں کھایا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اے اللہ اب میں آپ کی دربار میں آ گیا ہوں، آپ کے گھر میں پہنچ چکا ہوں، اے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور مینیو دس رہا ہے، اے اللہ مجھے یہ چیز بھی کھلا دے، یہ چیز بھی کھلا دے، یہ چیز بھی کھلا دے۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا ہوگا، اے اللہ مرغا بھی کھلا دے، حلوہ بھی کھلا دے، اے اللہ بکرا بھی کھلا دے، کٹا بھی کھلا دے۔ جب اس نے زوردار آواز کے ساتھ دعا مانگی، جو وڈیرا چودھری بیٹھا ہوا تھا اس نے اس بزرگ سے کہا کہ یہ کتنی بڑا چلاک آدمی ہے، کہے اللہ کو رائے لیکن سنوا مجھے رائے، میں نہیں کھلاؤں گا، اگر یہ مجھے ڈائریکٹ کہتا تو جو چیزیں کہہ رہا ہے وہ چیزیں میں اس کو کھلا دوں گا، لیکن یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ مجھے کہنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر کے بعد جماعتی آنے لگے۔ ایک مزدور آدمی تھا، کئی دن سے اس کو مزدوری نہیں ملی تھی، کئی دن سے اس کو مزدوری نہیں ملی تھی، اور اس کے گھر والوں نے فرمائش کی ہوئی تھی کہ آج ہمارا دل یہ کر رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہمارے گھر پکنی چاہیے۔ اس مزدور کے مالک نے 1 دینار دیا، کہا کہ یہ جو آپ کی مزدوری ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ دینار ویسے دے رہا ہوں۔ اس مزدور نے سوچا کہ یہ اس درہم کو میں گھر کیسے لے کر جاؤں، میرے گھر والوں نے جو فرمائش کی تھی جس چیز کی، میں وہی چیز لے کر جاؤں۔ وہ مزدور آدمی بازار گیا، بازار سے ہر چیز خریدی اور اپنی بیوی کو دی، کہا کہ اس کو پکاؤ، میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ کمرے میں جا کے سو گیا۔ جب سویا
تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اس مزدور کو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کے گھر میں جو جو چیزیں پک رہی ہے، آپ کے محلے کی مسجد میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، میرا مہمان بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا مہمان بیٹھا ہوا ہے، اگر تم اس کو یہ چیزیں کھلا دے جو آپ کے گھر میں پک رہی ہے تو کل قیامت کے دن خدا کی قسم جنت کے کھانے میں آپ کو کھلاؤں، اور تجھے میں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. وہ مزدور آدمی بیدار ہوا، اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ میں سویا ہوا تھا، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو جو چیزیں پکی ہوئی ہے میرا مہمان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، آپ لے کر جائیں. وہ تھوڑا تھوڑا سا کھائے گا، ایک ایک دو دو لقمے کھائے گا، پھر واپس کر دے گا. اس کی بیوی نے نئے برتن نکالے اور کہا کہ مہمان نے رسول ہے. اس کی بیوی خوش ہو گئی کہ میرے گھر والے کو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. اس کی بیوی نے کھانا تیار کر کے ایک ٹرے میں رکھ کے دے دیا. وہ مزدور آدمی مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں گیا، مسجد بھری ہوئی ہے جماعتیوں کے ساتھ، جماعتیوں کے ساتھ مسجد بھری ہوئی ہے. وہ مزدور آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس بابے کو پہچانا، اس درویش آدمی کو پہچانا، اس کے آگے کھانے رکھ دیے اور کہا کہ اے بابا جی یہ کھانے آپ نے جو مانگے ہیں یہ. اس بزرگ نے، اس درویش نے ایک ایک دو دو لقمے اٹھائے اور وہ بزرگ اور چودھری بھی دیکھ رہا تھا، جو وڈیرا اور چودھری بیٹھا ہوا تھا، جائیداد کی گھمنڈ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا. اس درویش آدمی نے ایک ایک دو دو لقمے اٹھائے اور پھر کہا کہ بیٹا اس کو لے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا کرے گا. جب وہ مزدور آدمی باہر نکلا تو وہ چودھری اور بزرگ اس مزدور آدمی کے بازو کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو اس بابے کو جانتا ہے؟ اس مزدور آدمی نے کہا کہ پہلی ملاقات ہے، میں نہیں جانتا. اس مزدور نے کہا میں نہیں جانتا. پھر اس چودھری نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں مانگی ہے؟ یہ ہمارے سامنے اس نے یہ چیزیں مانگی ہے، آپ وہی چیزیں لے کر آئے. اس مزدور آدمی نے اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ کئی دن سے میرے گھر والوں نے فرمائش کی تھی کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے اور میرے مالک نے 1 درہم دیا تھا، میں بازار میں جا کر وہی چیزیں خرید کر میں نے اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ اس کو پکاؤ. میں کمرے میں جا کے سو گیا، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو جو چیزیں پک رہی ہے میرے آپ کے محلے کی مسجد میں میرا مہمان آیا اس کو جا کر دے. اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں جنت کے کھانے بھی آپ کو کھلاؤں گا اور جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. جب اس چودھری نے یہ بات سنی تو اس نے کہا 40,000 درہم لے لے مجھ سے اور اس ثواب میں میرا حصہ بھی ملا. وہ چودھری وڈیرا جائیداد کی گھمنڈ میں تھا، پراپرٹی کے گھمنڈ میں تھا. اس نے کہا کہ یہ درویش آدمی یہ جو کہہ رہا ہے اللہ کو کہہ رہا ہے، لیکن مجھے کہہ رہا ہے، اگر مجھے ڈائریکٹ کہتا تو میں اس کو کھلا دیتا. جو بھی کام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. کل قیامت کے دن 3 آدمی کو بلایا جائے گا. ایک عالم کو بلایا جائے گا، عالم سے کہا جائے گا آپ وعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اور تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ واہ واہ کرے، میرا بیان سنے اور لوگ مجھ سے خوش ہو اور مجھے پیسہ دے. تجھ میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو. حدیث پاک میں ہے ایسا عالم جو خود عمل نہیں کرتا لوگوں کو واعظ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جہنم کی کینچی سے اس کی زبان کاٹ دی جائے. یہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے. دوسرا، اس آدمی کو بلایا جائے گا شہید کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے پوچھیں گے
تو نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ وہ شہید کہے گا اے اللہ تیری راہ میں میں کٹ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تیرا یہ دکھلاوا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے بہادر کہہ چکے ہیں، اب تو جہنم میں جا۔ تیرا دکھلاوا تھا، تیری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک تیسرے آدمی کو بلائیں گے جو مالدار آدمی ہوگا، وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہوگا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، صدقہ و خیرات کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن اس کے دل میں کوڑ تھی، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ سخی ہے، یہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کو لوگوں نے سخی کہہ دیا تھا، آپ تم بھی جہنم میں جا۔ میرے دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، پھر اس پر اجر بھی ملے گا۔ اجر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی برکت عطا فرما دیں گے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا ہے مجھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک کلینک پر کام کرتے تھے۔ اس کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میں روضہ رسول دیکھوں، اللہ کا گھر دیکھوں، حج کروں۔ وہ اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جوڑ رہا تھا۔ 25 سال کے بعد اس کے پیسے مکمل ہوئے حج کے لیے، لیکن جس کلینک پر کام کرتا تھا اس کلینک میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جس کا علاج چل رہا تھا، کئی مہینے اس کا علاج چل رہا تھا۔ وہ حسین و جمیل اور نوجوان لڑکا تھا، اور ڈاکٹر صاحب حج کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب اس لڑکے کی وہ ڈاکٹر صاحب جو تھا وہ اس لڑکے کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، اور اس سے پوچھا بھی کرتا تھا کہ آپ کی طبیعت کیسے ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب تیاری کر رہے تھے حج کے لیے جانے کی۔ اس بچے کی ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ اس کی والدہ نے جواب نہیں دیا، کمرے میں چلے گئے۔ وہ ڈاکٹر صاحب جو کلینک کا انچارج تھا اس کے پاس آئے کہ یہ مریض کس لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے والد کی نوکری تھی، اب وہ ختم ہو چکی ہے، یہ دوائیوں کی فیس کہاں دیں گے، کمرے کی فیس کہاں دیں گے، اسی لیے ہم نے ان کو جواب دے دیا ہے، یہ چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کلینک والے انچارج سے کہا کہ مہربانی کریں، دن میں آپ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ اگر ایک مریض ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو رکھ لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کلینک پر برکت کریں گے۔ اس آدمی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو تنخواہ ٹائم پہ مل رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ہاں مجھے مل۔ پھر اس آدمی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ایسی بات نہ کریں، یہ خیراتی ادارہ نہیں ہے، ان کو جانے دو۔ 4 ماہ اس کا علاج ہونا تھا، پھر وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 4 ماہ اس کی دوائی چلنی تھی، پھر وہ ٹھیک ہونا تھا۔ ڈاکٹر صاحب جو حج کے لیے پیسے جوڑے ہوئے تھے، اس نے اس کی فیس، کمرے کی فیس، دوائیوں کے پیسے سب 4 ماہ کے دے دیے۔ ڈاکٹر صاحب پیسے تو حج کے لیے تھے، پریشانی بھی تھی کہ 25 سال کی محنت ہے، پیسے جوڑ کے رکھ رہا ہوں، لیکن اس ڈاکٹر صاحب نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ پیسے دے دیے۔ اگر ایک مریض آدمی کی جان بچ جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب گھر گئے، پریشان تھے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ کمرے میں جا کے سو گئے۔ ڈاکٹر صاحب خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب،
اور حجر اسود کو بوسہ دے رہے اور روضہ اطہر پہ جا کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کر رہے. اور کسی بزرگ نے کہا اے ڈاکٹر صاحب آپ کا حج قبول ہو چکا ہے, ہمارے حج کا کیا بنے گا, ہمارے حج کا کیا بنے گا. ڈاکٹر صاحب کو کال آئی, آج کلینک سے کال آئی, ڈاکٹر صاحب آپ اپنا پاسپورٹ لے کر جلدی پہنچے. ڈاکٹر صاحب جلدی پہنچ گئے کلینک پر جہاں کام کرتے تھے. وہاں کا جو انچارج تھا اس نے کہا کہ جو مالک تھا وہ بیمار ہو چکا ہے, اس نے حج پر جانا تھا لیکن وہ اب نہیں جا سکتا. اس مالک نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہے کہ میری جگہ پر ڈاکٹر صاحب ہی چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کے لیے بندوبست کر دیا. جو پیسے ڈاکٹر صاحب کے پاس تھے 25 سال کی محنت, وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیے, اور ڈاکٹر صاحب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے بندوبست کر دیا. ڈاکٹر صاحب آج کے لیے چلے گئے, واپس آ رہے تھے. مصر کا ایک تاجر تھا جس کا نام عبد الباری تھا. جہاز کچھ لیٹ تھا. وہ مصر کا تاجر جو تھا اس نے کہا کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور میں جا کر اس سے کسی سے ملاقات کروں, ٹائم پاس ہو جائے گا, بات چیت کرتا رہوں. وہ ڈاکٹر صاحب ایک پٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. وہ تاجر کا جو مصر کا جو تاجر تھا عبد الباری صاحب, وہ اس ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے, سلام کیا اور کہا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں. کہا کہ میرا پہلا حج ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کے کتنے حج, کون سا آپ کے کتنے حج ہو چکے, آپ پہلا حج کر رہے ہیں, کتنے حج آپ نے کیے. اس تاجر نے کہا, مصر کا جو بڑا تاجر تھا اس نے کہا الحمدللہ 10واں حج ہے. اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا پہلا حج ہے. اس تاجر نے کہا کہ پہلا حج ہے, آپ کو کچھ مشقتیں بھی آئی ہوں گی, کچھ تکلیفیں بھی آئی ہوں گی, آپ اپنی داستان سنائیں, ٹائم پاس ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری داستان جو ہے نا بہت زیادہ لمبی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات تھی کہ 25 سال کی محنت, میں نے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے, میں نے ایک مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پیسے لگا دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا کہیں اور سے بندوبست کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا کہیں اور سے بندوبست کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے یہ سارا قصہ عبد الباری صاحب کو سنایا, مصر کا جو تاجر تھا. کہا کہ میں نے خواب بھی دیکھا ہے اور کسی بزرگ نے کہا کہ تیرا حج قبول ہو چکا ہے. جب عبد الباری نے یہ بات سنی, کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو حج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کر لیا ہے, میرا 10واں حج ہے. مجھے پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا کون سا حج قبول کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے. آج کل تو میلاد شریف کے جو اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو علامہ صاحب پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی تصویر بڑی ہوتی ہے اور خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کی تصویر چھوٹی ہوتی ہے. یہ دکھلاوا ہے. آج کل کے پیر ایسے ہیں, اگر کوئی آدمی تھوڑا سا مشہور ہو جائے, فیمس ہو جائے, تھوڑا سا اس کو پروٹوکول ملنے لگ جائے, اگر کوئی غریب آدمی کال کرے تو کوئی آدمی اگر اس سے نمبر لے تو کہے گا میرے سیکٹری سے لے, بات کرنی ہو تو کہے گا میرے سیکٹری سے بات. اگر جس کے ساتھ بات کرنی ہوگی تو پیر صاحب بات کریں گے, جس کے پاس پیسہ ہوگا تو پیر صاحب اس کے ساتھ بات کریں گے. اگر پیر صاحب کے پاس اگر کوئی
امیر مرید آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ پیر صاحب اس کی بات سنیں. غریب مرید کی توجہ کے ساتھ بات نہیں سنیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا لوگوں کے دلوں میں نہیں، چلی گئی ہے. جو بھی کام ہو رہا ہے دکھلاوے کے لیے ہو رہا ہے. محفلیں ہو رہی ہے تو وہ بھی دکھلاوے کے لیے ہو رہی ہے. میلاد شریف ہو رہا ہے تو وہ بھی دکھلاوے کے لیے ہو رہا ہے. مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا ختم ہی ہو چکی ہے. دعا ہے جو کچھ کہا گیا